للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی وفات۔ تقریباً 90 سال عمر پا کر 1206 ہجری 1792 عیسوی میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے عالم آخرت کا رخ کیا، لیکن دعوت و تبلیغ کے 50 سال میں شیخ کا مسلک حکومت آل سعود کا مسلک بن چکا تھا، اور اب حکومت آل سعود اور مسلک ابن عبد الوہاب ایک ہی روح کے دو نام اور ایک ہی طاقت کے دو روپ ہو گئے تھے۔ عبدالعزیز کی علمی قابلیت، بیدار مغزی اور مسلک شیخ سے والہانہ عقیدت نے مسلک شیخ کو 4 چاند لگا دیے، لیکن وادی حجاز میں باسی کڑھی کو پھر ابال آیا۔ نجدیوں کی شدت پسندی نے پھر علماء کو متوجہ کیا، اور شریف حجاز نے نجدیوں کے داخلے پر دوبارہ پابندی لگا دی۔ نجدی اقتصادی ناکہ بندی کا تجربہ پہلے کر چکے تھے، انہوں نے اسی سمجھے سمجھائے سبق کو دہرانا شروع کر دیا، یعنی عراقی اور ایرانی قافلوں کو پریشان کرنے لگے۔ مگر اس مرتبہ یہ چنگاریاں وسط عراق اور ایران تک پہنچ گئی۔ 1216 ہجری 1802 عیسوی میں کربلائے معلی، نجف اشرف اور بلد الحسین وغیرہ پر نجدیوں کی یورش ہوئی۔ ان کو خوب لوٹا کھسوٹا، تمام خزانے اور جواہرات فوج کے سپاہیوں پر تقسیم کر دیے، متبرک مزارات کی بے حرمتی کی گئی۔ نجدیوں کے جنگجو دستے عراق سے پلٹے تو حجاز شریف کا رخ کیا۔ 1217 ہجری 1803 کے آخری مہینوں میں عبدالعزیز کا ولی عہد سعود بن عبدالعزیز نجدیوں کا لشکر جرار لے کر حرم مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ شریف مکہ اگرچہ غالب تھا، مگر نام کا غلبہ کام نہ آ سکا۔ مجبوراً مکہ معظمہ سے فرار ہو کر طائف میں محصور ہوا، پھر وہاں سے جدہ پہنچ کر ترکی فوج میں پناہ لی۔ 8 محرم 1318 ہجری 30 اپریل 1803 کو ابن عبدالعزیز مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہوا، کعبہ مکرمہ کا تمام قیمتی سامان اور ہیرے جواہرات کا خزانہ برآمد کیا اور فوج کو تقسیم کر دیا۔ قبے مسمار کیے، مزارات کی بے حرمتی کی، مگر اہل شہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ان کے ساتھ طرز عمل شریفانہ رہا، چنانچہ دوسرے دن بازار کھل گئے اور لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ اگلے سال 1219 ہجری 1804 میں مدینہ منورہ بھی فتح کر لیا۔ یہاں بھی وہی کیا جو مکہ معظمہ میں کیا، یعنی قبہ شریف کو کھولا اور تمام سامان اور نقد و جواہر اہل لشکر پر تقسیم کر دیے، بہت سے مزارات شہید کر دیے۔ عبدالعزیز کی وفات۔ مگر فتح مدینہ سے چند ماہ پہلے عبدالعزیز کی وفات ہو چکی تھی۔ 18 رجب 1218 ہجری 4 نومبر 1403 کو امیر عبدالعزیز حسب معمول مسجد میں عصر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک درویش صورت نے، جو عبدالعزیز کا مہمان بھی تھا، آگے بڑھ کر خنجر کی ضرب ناگہانی سے امیر کا کام تمام کر دیا۔ یہ درویش صورت ایران کا ایک شیعہ تھا، جس کے کئی لڑکے ہنگامہ کربلا میں نجدیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ عبدالعزیز کے تڑپتے ہوئے لاشیں نے اس کے دل کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ عبدالعزیز کی شہادت کے بعد ان کا لڑکا سعود مسند نشین ہوا، جس کے ہاتھ پر باپ کی زندگی میں بیعت لی جا چکی تھی۔ سعود اپنے باپ دادا کا صحیح جانشین تھا، مذہبی مسلک پر مضبوطی سے قائم رہا اور سیاسی برتری کی کامیاب جدوجہد کرتا رہا۔ اس کا بیٹا عبداللہ تھا، بحیثیت نائب جنگی مہمات اس کے سپرد ہوئیں۔ یہ پورے حجاز کو زیر نگیں کرتے ہوئے خیبر تک پہنچ گیا اور دوسری جانب بحرین، عمان اور رأس الخیمہ تک اپنی سلطنت وسیع کر لی۔ جذبہ نفرت۔ کربلا، معلی، نجف اشرف اور بلد الحسین میں جو کچھ کیا تھا، اس نے شیعہ دنیا کو نجدیوں سے متنفر کر دیا، اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی کارگزاریوں نے تمام دنیا اسلام میں محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والوں کے خلاف
غصہ اور نفرت کی آگ بھڑکا دی۔ ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ اسی زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی ایک جھڑپ ہو گئی۔ وجہ یہ ہوئی کہ خلیج فارس کے باشندوں نے، جو قبیلہ جوازم سے تعلق رکھتے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارتی جہازوں پر حملہ کر دیا۔ اس علاقے پر اب سعودی حکومت کا سکہ چل رہا تھا۔ انگریز کی نگاہیں ایران اور عراق پر جمی ہوئی تھی۔ نوجوان نجدی حکومت ان کو کھٹک رہی تھی۔ اس حملے سے ان کو بہانہ مل گیا، چنانچہ حکومت بمبئی نے ستمبر 1809 رمضان 1224 ہجری میں راس الخیمہ پر سخت حملہ کر دیا اور نجدی بیڑے کو تباہ کیا، اور نومبر 1809 عیسوی شوال 1224 ہجری تک راس الخیمہ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حکومت نجد اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی آویزش کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوا کہ راس الخیمہ تباہ ہو گیا، بلکہ بدترین نتیجہ یہ تھا کہ ایک ایسا گروہ مقابلے پر آ گیا جو پروپیگنڈے کا امام تھا، ایشیا کی توہین و تذلیل کا نصب العین تھا، اور جبل الطارق اور واشنگٹن سے لے کر ہانگ کانگ اور سنگاپور تک اس کے ذرائع وسیع تھے۔ باب عالی اور حکومت نجد۔ جب تک معاملہ کشیدگی حجاز و نجد تک محدود رہا، باب عالی نے توجہ نہیں کی، لیکن جب عراق و شام اور یمن بھی نجدی سیلاب کی زد میں آنے لگے تو باب عالی متوجہ ہوا۔ محمد علی پاشا خدیو مصر ترکی قلمرو میں سب سے زیادہ طاقتور گورنر اور نائب السلطنت تھا۔ باب عالی نے خدیو مصر کو نجدیوں کی گوش مالی پر مامور کیا۔ محمد علی پاشا اپنے حلقہ اقتدار کی وسعت کا خود بھی خواہاں تھا۔ وہ فوراً تعمیل حکم کے لیے تیار ہو گیا۔ مصریوں کا حملہ۔ محمد علی پاشا نے اپنے لڑکے اور نائب توسون کو 10,000 فوج لے کر حجاز روانہ کیا۔ اواخر 1226 ہجری 1811 عیسوی میں وہ ساحل پر اترا اور بآسانی ینبع پر قابض ہو گیا۔ پھر مدینہ طیبہ کی طرف اس نے نقل و حرکت شروع کی۔ ذی قعدہ 1227 ہجری نومبر 1812 میں مدینہ منورہ پر، پھر تقریباً 1.5 ماہ بعد محرم 1228 ہجری جنوری 1813 عیسوی میں مکہ معظمہ پر دوبارہ ترکی جھنڈا لہرا دیا گیا۔ مکہ معظمہ فتح ہونے کے بعد نجدیوں کی مزاحمت پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی اور مصریوں کو 1-2 میدان میں شکست ہوئی تو محمد علی پاشا خود حجاز پہنچ گیا۔ سعود بن عبدالعزیز کی وفات۔ سعود بن عبدالعزیز کی وفات۔ دونوں طرف فتح و شکست کا یہ دور جاری تھا کہ 11 جمادی الاولیٰ 1229 ہجری 1 مئی 1814 کو سلطان نجد سعود بن عبدالعزیز نے زندگی کی کشمکش سے نجات پا لی۔ عبداللہ پہلے سے نائب تھا، اب مالک سلطنت ہو گیا۔ یہ جرنیل بہتر تھا مگر حکمران بہتر نہیں تھا۔ ایسی نازک حالت میں جس تدبر اور بیدار مغزی کی ضرورت تھی اس سے محروم تھا۔ اس نے مقابلہ جاری رکھا اور کہیں کہیں کامیابی بھی ہوئی، مگر صورتحال سے گھبرا کر صلح کی پیشکش بھی کر دی جو قبول نہیں ہوئی۔ اس عرصے میں توسون مصر واپس آ گیا۔ 1 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ محمد علی پاشا نے اگلے سال دوسرے لڑکے ابراہیم پاشا کو اس مہم کے لیے نامزد کیا۔ وہ 6 ذی قعدہ 1231 ہجری 28 ستمبر 1816 عیسوی کو بھاری فوج لے کر ینبع پہنچا۔ نجد کی طاقت مصر کے مقابلے میں کمزور تھی، شکست ان کی نظروں کے سامنے تھی، مگر ناکامی کے باوجود 2 سال تک مزاحمت جاری رکھی۔ بالآخر 7 ذی قعدہ 1233 ہجری 8 ستمبر 1818 عیسوی کو مرکز حکومت درعیہ فتح ہوا۔ سینکڑوں آدمی قتل کیے گئے۔ محمد بن عبدالوہاب کا خاندان موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ صرف وہی بچ سکے جو درعیہ میں موجود نہیں تھے۔ عبداللہ بن سعود ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوا۔ 2 روز بعد اس کو گرفتار کر کے مصر بھیج دیا گیا۔ 19 محرم 1234 ہجری کو اسکندریہ اور وہاں سے آستانہ بھیج دیا گیا جہاں موت اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ 17 ستمبر 1818 عیسوی
8 صفر 1234 ہجری کو وہ اور اس کے ساتھی ابا صوفیہ کے صحن میں پھانسی کے تختے پر لٹکا دیے گئے۔ مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کے باشندے پہلے ہی سے منتظر تھے۔ اب ان کے مرکز کے خاتمے کے بعد سرزمین حجاز سے ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا۔ کوئی نجدی تو درکنار نجد کا نام لینے والا بھی باقی نہ رہا۔ بقول ہنٹر، یہ عظیم الشان سلطنت جس کا معجزانہ طور پر منصۂ شہود پر آئی تھی، اسی معجزانہ طور پر ریت کے صحرائی ٹیلوں کی طرح غائب ہو گئی۔ بہرحال یہ بات طے ہے اور اس میں نہ اختلاف کی گنجائش ہے اور نہ کسی کو اختلاف ہے کہ 1818 کے آخر میں نجدی حکومت کا قلعہ قمع ہو چکا تھا اور مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں نجدیوں سے اتنی بیزاری اور نفرت تھی کہ لوگ ان کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی طے ہے کہ حضرت سید صاحب شہید اس سے 4 سال بعد حج کے لیے تشریف لے گئے۔ خود ہنٹر بھی تسلیم کرتا ہے کہ 1822 میں آپ نے یہ سفر کیا۔ 1822-23 میں وہ زمانہ تھا کہ نجدیوں سے متعلق تمام واقعات تازہ تھے اور اس نفرت اور بیزاری میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، مگر اس کے باوجود سید صاحب پر جو الزام لگایا گیا اس کے متعلق خود ہنٹر صاحب کا بیان ملاحظہ فرمائیے۔ پروپیگنڈا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔